ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خاموش اور پرانے گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا جس کے قریب سے لوگ دن میں بھی تیزی سے گزرتے تھے۔ بزرگ کہتے تھے کہ یہ کنواں کبھی عام نہ تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کے راز بھی پرانے ہو گئے۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک غریب مگر سیدھا سادہ نوجوان رہتا تھا جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے جانا جاتا تھا، مگر غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ حارث روز کی طرح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا۔ اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی اور وہ کنویں کے پاس بیٹھ کر سستانے لگا، لیکن اچانک سے اس کا کلہاڑا پسلا اور وہ کنویں کے اندر جا گرا۔ حارث بے بسی کے عالم میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اسی لمحے کنویں کی گہرائی سے ایک باری مگر پرسکون آواز ابھری، ایسی آواز جو کانوں سے زیادہ دل میں اترتی تھی۔ اے انسان، اگر میں تمہاری مدد کروں تو کیا تم سچ کا ساتھ دو گے؟ حارث بھاگ سکتا تھا لیکن وہ ڈرا نہیں اور اس نے کہا کہ ہاں، میں ایمانداری اور سچ کا ساتھ دوں گا۔ جن نے حارث کے سامنے 3 کلہاڑیاں رکھیں۔ پہلی کلہاڑی جو کہ سونے کی تھی اور چمک رہی تھی اور کسی بھی ذی شعور انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دوسری کلہاڑی چاندی کی تھی اور تیسری کلہاڑی حارث کی اپنی یعنی لوہے کی کلہاڑی تھی۔ اس نے حارث سے پوچھا کہ ان میں سے کون سی ہے؟ حارث نے بلا جھجک لوہے کی کلہاڑی چنی اور کہا کہ یہ وہ کلہاڑی ہے جس سے میں اپنی روزی روٹی کماتا ہوں، بس یہی میری کلہاڑی ہے۔ اسی لمحے پوری فضا بدل گئی، ایک سبز روشنی پھیلی اور ایک سایہ نمودار ہوا اور بولا، میں دوست جن ہوں۔ آواز آئی، اور یہ تمہارا پہلا سوال تھا، آزمائش نہیں، اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ جن نے سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں حارث سے واپس لے کر کنویں میں ڈال دیں اور اسے لوہے کی کلہاڑی تھما دی، مگر اس کے فوراً بعد جن کی آواز سخت ہو گئی، ایمانداری کا فائدہ صرف تمہیں نہیں ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تم دوسروں کے لیے بھی سچ کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ حارث لوہے کی کلہاڑی لے کر واپس لوٹ چکا تھا اور اس کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ اگلے دن گاؤں میں شور مچ گیا۔ ایک امیر تاجر کا بیٹا کنویں کے قریب کھیلتے ہوئے گر گیا تھا۔ لوگ جمع تھے مگر کوئی اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تاجر رو رہا تھا اور وعدے کر رہا تھا کہ جو اس کے بیٹے کو بچا لے گا وہ اسے سونے میں تول دے گا۔ حارث بھی وہاں کھڑا تھا اور یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے حارث کو اپنے دل میں وہی پرسکون مگر بھاری آواز سنائی دی، یہ تمہاری پہلی آزمائش ہے، اگر تم اس بچے کو بچا لو گے تو لوگ تمہیں ہیرو کہیں گے، مگر تمہیں سچ چھپانا ہے۔ حارث نے اپنے دل کے وسوسوں پر قابو ڈالا اور فوراً رسی اٹھا لی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بغیر کسی انعام کے لالچ کے اس معصوم بچے کی مدد کرے گا۔ اس نے ایک رسی پکڑی اور کنویں میں اترنے لگا۔ لوگ حیران تھے مگر خاموش۔ کنویں کے اندر اندھیرا تھا مگر حارث کو رستہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے بچے کو رسی سے باندھا اور لوگوں کی مدد سے اسے اوپر کھینچنے لگے اور وہ دونوں اس طرح سے باہر آ گئے۔ تاجر اور گاؤں کے تمام لوگ حارث کے بہت شکر گزار تھے اور سب کے دل بہت خوش تھے۔ تاجر نے حارث کو سونے کی پیشکش کی لیکن حارث نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مدد کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ حارث اپنی غربت ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہی خیالات میں گم جب وہ گھر پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ جن پہلے سے گھر کے اندر موجود تھا، اس نے حارث کو سونے اور چاندی کے کلہاڑے پیش کیے اور کہا کہ اے ایماندار نوجوان، یہ رہا تمہارا انعام۔ حارث خوش تھا کہ اس نے اس مسئلے کو حل کر لیا اپنی ایمانداری سے۔ پلیز دوستو ہمیں سبسکرائب کریں، شکریہ۔